واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وفي مقام أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا کے لیے جو ساری کائنات کا داتا، گنج بخش، رنج بخش، فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ہادی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محاسبہ نفس اور رمضان المبارک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بیدار ہو کر سننے اور اس سبق کو، ان احادیث کو، قرآن کی آیات کو یاد کرنے اور پھر لوگوں تک پہنچانے اور پھر اس پہ عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق لے کر آئے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرو جو تم آگے بھیج رہے ہو، جو تم اپنی آخرت کے لیے کھیتی بو رہے ہو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور اس قرآن کی آیت کی وضاحت صحیح ابن خزیمہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ رمضان، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اور یہی پہ بس نہیں ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح الجامع مسند احمد الجامع الکامل کی حدیث کے مطابق جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ ہم اب محاسبہ یہ کرنا چاہتے ہیں اپنا، ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، امام کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی گناہ بھی ہوتا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے اور ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ شخصیت امام کائنات
مکمل قرآن مجید 2 دفعہ قرآن مجید سیدنا جبریل کو سناتے تھے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آقا علیہ السلام یاد بھی کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے کتنا قرآن مکمل کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے۔ اور اگر امام بخاری کو لیا جائے، جن کی کتاب، جن کے بارے میں جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا ہوا تھا، اللہ نے دین کا بڑا کام لیا۔ آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری لکھنے والے کا عمل کیا تھا؟ وہ 3 دن کے بعد قرآن مجید مکمل کرتے تھے، 3 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ جس میں یہ آتا ہے، جس میں یہ قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، کیا ہم تراویحوں میں قرآن سنتے ہیں؟ کیا نماز فجر میں قرآن سنتے ہیں؟ ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے کہ جب بندوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نوجوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور بعض لوگ وہ بھی ہوں گے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ جن کی قبروں کے باہر یہ قرآن انسانی شکل میں کھڑا ہوگا اور بندے سے مخاطب ہوگا کہ تو دنیا میں رہ کر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، نماز مغرب میں بھی قرآن سنتا، عشاء میں بھی سنتا اور پڑھتا، تراویح میں تو مجھے یاد کرتا یا مجھے سنتا، فجر کی نماز میں تو قرآن مجھے سنتا یا پڑھتا، سفر میں تو میرا ساتھی تھا، حضر میں میرا ساتھی تھا، تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج 50,000 سال کا دن ہے، میں نے بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں القرآن یشفع یوم القیامہ صاحبا لاصحابہ، یہ قرآن بھی آئے گا، اللہ یہ مجھے سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سیکھتا تھا، میرے مفہوم کو سمجھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، رمضان المبارک میں یہ مجھے تراویح میں سنتا تھا، لمبی لمبی قراتیں ہوتی تھیں، اللہ اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ آج میں بھی اس کا اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ اس کو معاف نہیں کر دے گا۔ امام کائنات فرماتے ہیں اتنی دیر تک یہ قرآن بندے کی وکالت کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ بندے کو معاف نہیں کر دیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری سیاست کی کتاب قرآن ہے، فزکس کی کتاب قرآن ہے، بیالوجی کی کتاب قرآن ہے، ہماری حکمت کی کتاب قرآن ہے، ہمارے ازدواجی مسائل کے حل کرنے کی کتاب قرآن ہے، الجبرا کے مسائل کی کتاب قرآن ہے، ہماری لغت کی کتاب قرآن ہے، ترقی کرنی ہے، ترقی کے نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا علم اگر کسی کتاب میں ہے تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، ترمذی میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، اور فقہ کی کتابوں میں ہدایہ میں نہیں، قدوری میں نہیں، شرح وقایہ میں نہیں۔ اگر کسی کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے، ہر چیز کا علم اگر کسی کتاب میں ہے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا علم اگر ہے تو وہ قرآن میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے افضل، جس امت پہ نازل ہوا وہ امت سب سے افضل، جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی تنہون عن المنکر کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے
کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی کو روکتے ہو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا پہلے ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالا ہے کہ نہیں؟ اپنے نفس کو ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارا نفس کہیں خواہشات کی پیروی تو نہیں کر رہا؟ قرآن کی پیروی اگر کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہو، اگر قرآن کی پیروی نہیں کر رہا آپ کا نفس، سمجھو کہ آپ ناکام ہو۔ صحیح بخاری میں، جامع ترمذی، ابن خزیمہ، ابو داود میں ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھائی، ایک والی بات ہے، ایک صحابی جس نے صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے سے قرآن زیادہ پڑھنے میں، خرچ زیادہ کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنے میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں، لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا ہوا تھا، ان کو پتہ بھی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے باوجود وہ اپنا اتنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ شاید کہ ہم جہنم کے ٹکانے کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کی دیوار پہ کھڑے ہیں، شاید جہنم میں نہ گر جائیں۔ وہ صحابی اس نے کہا چلو ایک آپس میں صحابہ نے بات کی کہ اس کی وہ نیکی کے بارے میں جانے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے امام کائنات نے اس کو جنتی کہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں، 3 دن ٹھہرا صحابی ایک صحابی کے پاس مہمان، 3 دنوں کے بعد اس نے اس سے پوچھ ہی لیا، کہا عثمان کو جنتی نہیں کہا، علی المرتضیٰ کو جنتی نہیں کہا، اس مجلس میں ایک عام صحابی جس کو لوگ عام صحابی سمجھتے تھے اس کو جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو آقا علیہ السلام نے جنتی کہا، نمازیں میں نے تیری چیک کی ہیں، نمازیں اگر تو پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ اگر تو رکھتا ہے نفلی تو ہم بھی رکھتے ہیں، تہجد کی نماز تو پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اشراق اگر تو پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اگر روزانہ کے طور پہ خرچ تو کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، اشراق کی نماز اگر تو پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر تیری اخلاقیات درست ہیں ہماری بھی درست ہے۔ آج سونے کے لیے نہیں، میں بیدار ہونے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کی کیسی طلب تھی، کہا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے؟ انہوں نے کہا بس ایک ہی عمل ہے، شاید مجھے امام کائنات نے اس وجہ سے جنتی نہ کہا۔ مہینے کا 10 دنوں کا ایک دن کا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ سوچا کرو کبھی کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کو ساری دنیا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہاں آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کی بیوی بھی ہوگی، آپ کے شریک والے بھی ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، جن کے سامنے آپ کی غلطیوں کو کیا جائے تو آپ پریشان ہو جائیں، ان سب کے سامنے حساب دینا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس نے اپنے تمام معاملات حل کیے ہیں۔ اس نے کہا میں رات کو سوتا ہوں، کسی سے میں نے زیادتی تو نہیں کی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ملازمت کرتے ہیں، کوئی وابطہ میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی ٹیچر ہے، میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، ہماری شریعت ہمیں بھی پوچھتی ہے کہ ہم جو سیلری لیتے ہیں کیا اس کے مطابق ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم رشوت تو نہیں لے کر کسی کو اوپر ظلم تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم رشوت لیتے ہیں، ہم کسی پہ ظلم کر کے حرام کا مال کھا کے ہم روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، حج کریں، زکات ادا کریں، اللہ کی قسم صحیح البخاری میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا کہ ہم اس کے باوجود روزے رکھیں ہمارے روزے نہیں قبول۔ امام کائنات نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ ایک بندہ حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے،
زکات بھی دیتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے, ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے, عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے, اخلاقیات بھی درست ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, تھوڑا نہیں پورا سوچو, اللہ قیامت والے دن ایسے بندوں کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا, کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا رات سونے سے پہلے سوچتا ہوں کسی پہ ظلم تو نہیں کیا میں نے. جنتی کہا ہے. صحابہ کے بعد سب سے زیادہ مقام کس صحابی کا ہے؟ یعنی کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ مقام ابو بکر صدیق کا ہے. کبھی سوچا, کسی سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات کے بعد خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے, اگر حدیث کو پڑھا جائے, یہ بھی وہ صحابی تھے کہ جو اپنا محاسبہ کرتے تھے اور جو کوشش کرتے تھے کہ ہم میں وہی صفات آ جائیں جو امام کائنات کی تھی. جب امام کائنات پر پہلی وحی نازل ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے کتاب الوحی میں, پہلی جلد میں, آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہے. غار حرا میں امام کائنات تشریف فرما ہے. جبریل علیہ السلام امام کائنات کے پاس آئے. بات توجہ سے سننے والی ہے. آقا علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے اقرا پڑھیں. امام کائنات کہنے لگے ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. 3 مرتبہ کہا پڑھے, فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. پھر امام کائنات کو جبریل نے سینے سے لگایا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح البخاری کتاب الوحی کے الفاظ ہیں, انی خفت علی نفسی, مجھے ایسے لگا کہ آج میری جان ہی نکل جائے گی, آج میری جان. ذمہ داری امام کائنات کے اوپر لا دی گئی تھی, جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا, کتنے مضبوط, کتنے بڑے بڑے پہاڑ, پتھر مضبوط, ان پہ بھی نازل ہوتا. یہ اتنا وزنی ہے اور اللہ کی طرف سے اتنی وزنی ذمہ داری ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ذمہ داری امام کائنات پہ اتری. امام کائنات سیدھا گھر میں گئے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ انی خفت علی نفسی, میری جان آج خطرے میں ہے. لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب امام کائنات کی یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ آج امام الانبیاء بن گئے, خطیب الانبیاء بن گئے, لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہی ہیں کہ آپ میں 5 خوبیاں, جس میں وہ 5 خوبیاں ہوں اللہ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کر سکتا, نہ کرتا ہے. پہلے نمبر پہ انک لتصل الرحیم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم نے آج تک صلہ رحمی کی ہے؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان پہنچائے آپ اس کو بلائیں بھی نہ, رشتہ داری کو آپس میں توڑنا. اصل صلہ رحمی یہ ہے آپ پہ ظلم بھی ہوا ہو, اس کے باوجود آپ معاف کریں, اس لیے کہ ہماری رشتہ داری بحال رہے. آپ لوگوں کو آپس میں ملائیں, آپ غریبوں کو کما کے دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ صرف حق کا ساتھ دیتے ہیں. وَتَقْرِي السَّيْفِ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دہرا کے کہیں, جس میں یہ 5 خوبیاں ہوں. اللہ کبھی بھی ایسے بندے کو رسوا نہیں کرتا, ایسے بندے کو پریشان نہیں کرتا, ایسے بندے پہ مصیبت نہیں آ سکتی, کسی قسم کی آزمائش نہیں آ سکتی. امام کائنات کو سیدہ خدیجہ نے یہ حوصلہ دیا تھا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں بھی چاہیے کہ یہ کیا ہم میں یہ 5 خوبیاں ہیں؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے مولوی صاحب کاروبار ہمارا صحیح چلے, کوئی نقصان نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, ہر بندہ چاہتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ گارنٹیاں اس وقت ملیں گی جب یہ آپ میں 5 خوبیاں صحیح طور پہ پائی جائیں گی. اب یہی 5 خوبیاں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے
پہلی مرتبہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، ابن دگنہ یہ مکے کا چودھری تھا، اس نے کہا ابو بکر صدیق اینا تخرج، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے الی المدینہ او الی الحبشہ، مدینے کی طرف جاؤں گا یا حبشہ کی طرف جاؤں گا۔ یہ بات کہی کس نے؟ ابن دگنہ مکے کا کافروں کا چودھری تھا۔ اس نے کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ مکے میں رہ کے قرآن نے امام کائنات کے بارے میں کہے تھے، اصل دوست اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ پہلے نمبر پہ فرمایا ابن دگنہ نے ابو بکر صدیق لا یخرج ولا یخرج، نہ تو آپ کو مکے کی سرزمین سے جانا چاہیے اور نہ کسی چودھری کو آپ کو اس سرزمین سے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آیا کہ یہ خوبیاں ہم میں ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق کی جتنی خوبیاں ہیں، یہ اس لیے سب سے زیادہ مقام ملا تو ابو بکر صدیق کو ملا۔ دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل مسلم، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وتقاء من النار عند کل فطر، اللہ افطار کے وقت جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، کبھی روزہ افطار کرتے وقت دعا کر کے یہ ضرور اپنا محاسبہ کرو کہ آیا کہ میں اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ آج میں جہنم کی آگ سے آزاد ہوں۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ امام کائنات نے منبر پہ کہا تھا ایسے بندے پہ میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان آیا اور رمضان المبارک میں اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہمیں تھوڑا نہیں پورا سوچنا چاہیے کہ آیا کہ افطاری کرنے لگے ہیں، اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں اس وقت افطار کے وقت، کیا میں بھی اس قابل ہے کہ نہیں کہ اللہ مجھے بھی آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے بارے میں امام کائنات نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، اور وہ اس کے باوجود اللہ رب العزت کا جب قرآن سنتے اتنا ڈرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1339 نمبر حدیث ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو امام کائنات نے 17 مرتبہ کہا تھا کہ تو جنتی ہے، لیکن جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے اور کہتے کہ آج کی رات اگر میری قبر میں آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ لوگ کہتے تھے حضرت عثمان آخر فَإِن نَجَا مِنْهُ أَشَدَّ مَا بَعْدَهُ وَإِن لَمْ يَنْجِ مِنْهُ أَشَدَّ مَا بَعْدَهُ، کہ اللہ رب العزت نے قبر جو ہے سب سے پہلی مشکل گھاٹی رکھی ہے، اگر کوئی بندہ اس میں پاس ہو گیا تو باقیوں میں بھی ہو جائے گا، اگر کوئی اس میں ناکام رہا تو باقیوں میں بھی ناکام رہے گا۔ اس لیے رات سونے سے پہلے ہمیں اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے، آیا کہ ہم نے آج کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ یہ رمضان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے، اسی طرح رمضان کے بعد جو نوافل ہیں، نفلی روزے ہیں، وہ بھی رکھنے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات سے آگاہ کرتے ہیں وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتمروا فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرو، کیوں؟ تعدل حجہ، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔
اگر کوئی بندہ عمرہ کر سکتا ہے تو وہ کرے، اگر کوئی نہیں میں ہو یا نہ ہو، مدینے میں ہو، ہماری زندگی کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول بہترین نمونہ بن کے آئے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات سے کبھی بھی دور نہیں رکھیں گے اپنی رحمت سے۔ تو وہ کون سا عمل ہے اگر ہم روزانہ کریں تو اللہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب دے؟ وہ یہ عمل ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے فجر کی نماز ادا کر کے باجماعت اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ذکر اذکار میں مشغول رہا، اور جب اشراق کا وقت ہوا، سورج چڑھ جاتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے، 2 رکعتیں بندہ پڑھتا ہے، 2 رکعتیں بندہ پڑھتا ہے اشراق کی، تو امام کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج نے فرمایا مسلمان کے لیے 2 خوشخبری ہیں، ایک عند فطر، جب روزہ افطار ہوتا ہے نا اس وقت بھی مسلمان کو خوشخبری ملتی ہے۔ خوشخبری کیا ملتی ہے؟ اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ایک مومن کو خوشخبری اس وقت ملے گی جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ خوشخبری کیا ہوگی؟ وہ خوشخبری یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بندے کے لیے 3 چیزیں کھڑی ہو جائیں گی اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ پہلی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ آقا علیہ السلام سفارش کریں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس کی خوشی میرے طریقے کے مطابق، اس کی غمی میرے طریقے کے مطابق، اس کی تجارت میرے طریقے کے مطابق، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی گفتار کے مطابق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ یہ پہلی خوشخبری ہوگی، امام کائنات بندے کی سفارش کریں گے، اور ساتھ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور ساتھ رمضان بھی سفارش کرے گا۔ لیکن رمضان کی، قرآن کی، امام کائنات اور اللہ کے طرف سے آئے ہوئے احکام کی جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو تب ہی یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی 45,441 نمبر حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد ساری عمر کیا کرتا رہا، تیرا 55 کیسا گزرا، تیری جوانی کیسی گزری، اور کن کے ساتھ تیرے تعلقات تھے، تو نے کیا کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، احکام کی پابندی کرتے ہیں، روزہ ڈال ہے، برائیوں سے، زنا سے، شراب سے، سودی کاروبار سے، زنا سے، تمام برائیوں سے، تو قیامت والا دن ہوگا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے جب سوال کریں گے نہ چاہیے۔ اصل میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال کی زندگی، اس کے مقابلے میں جو ہمارا پہلا حساب ہے نا قبر والا، یہ تو پتہ نہیں کتنا ہوگا، لیکن قیامت کا ہی پہلا جو دن ہے وہ 50,000 سال والا ہے۔ کبھی تصور کیا؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کے پیچھے ہم کتنی لمبی زندگی کو ایسے سمجھیں کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں بندے کو کہا ایک دن آپ نے اگر صحیح گزارنا ہے تو یہ پکا مکان تیرا، 2 مکان دکھائے جائیں، ایک اچھے والا ایک برے والا، تو رہنا ایک دن ہے، اگلے میں ہمیشہ ساری زندگی رہنا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کیا، اپنا محاسبہ کر لیا، وہی کامیاب ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا، وہ آپ حدیث سنتے ہیں، سنیں گے صحیح بخاری کی، 100 بندے قتل کیے تھے ایک بندے نے، ابھی وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا، نیکوں کی طرف، کہ میں بخشش اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے جا کے معافی نہیں مانگی تھی، ابھی اپنا محاسبہ ہی کر رہا تھا، جب اللہ کے ہاں وہ پیش ہوا، اس کو موت آ گئی، دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے اب تو یہ برائی چھوڑ کے نیکی کی طرف جا رہا تھا، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بندے کی
اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، علم کون سا سیکھا، اور علم جو ہے سیکھ کے اس کو کہاں پھیلایا۔ اور جہاں ہم دنیا کے علوم و فنون سیکھتے ہیں، کم سے کم ہمیں قرآن و حدیث کا، زیادہ نہیں تو قرآن کا ترجمہ، کسی ایک آدھی حدیث کا ترجمہ تو پڑھنا چاہیے، اپنے ضروری احکام و مسائل تو سمجھنے چاہیے ہمیں۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم نہیں سیکھتے، تو یہ سمجھیں کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، کیا سیکھا تو نے؟ یہ سوال ہوگا۔ یہ اتنی عمر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، میں نے اتنی عمر دی تھی، اتنی عمر میں علم کیا سیکھا اور علم پھیلایا کہاں؟ آیا کہ اب اس قرآن و حدیث کے علم کے مطابق اپنے بچوں کی، اپنے گرد و نواح لوگوں کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ اور پھر مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں ہے، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آیا کہ مال حرام کا تھا کہ حلال کا مال تھا؟ یہ دونوں سوال ہوں گے، اور دونوں سوال